السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 7ویں تراویح مکمل ہوئی، جس کے اندر سورہ اعراف مکمل ہوئی، جو قرآن مجید کی یہ 7ویں سورت ہے اور 9واں پارہ پاؤنا مکمل ہوا۔ آج کسی سبب سے صرف آڈیو تفسیر کی جا رہی ہے، ویڈیو نہیں بنائی جا رہی ہے۔ تو اولاً یہ سورہ اعراف کے متعلق، یہ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 206 آیتیں ہیں۔ اب اس صورت کے اندر زیادہ تر جو مضامین ہے وہ آخرت اور رسالت کے متعلق ہے، اور جو رسالت کے منکرین ہیں ان کی مذمت اور ان کی برائی اور ان کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جزوی اور فروعی اعتبار سے دوسری چیزیں بھی، لیکن عام طور پر آخرت اور رسالت کا بیان زیادہ ہے۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور تول اس دن ٹھیک ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کی تولے بھاری ہوئی، فاولئک هم المفلحون، سو وہی ہے نجات پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کی تولے ہلکی ہوئی سو وہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر جو اعمال تولے جائیں گے اس کا بیان ہے، اور جس کا ایمان کا پلڑا، اعمال کا پلڑا، اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اس کا بیان ہے، اور جن کا ایمان کا، اعمال کا، اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائیں گے، اس کا بیان ہے۔ تو اس آیت کے شروع میں اللہ فرماتے والوزن یومئذ الحق، اور تول اس دن ٹھیک ہوں گی، یعنی اعمال کو تولا جانا یہ یقینی اور حق بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کہیں ہم یہ نہ سوچے کہ اعمال تو دکھائی نہیں دیتے، اچھے برے اعمال جو بھی ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، تو اسے کس طرح تولا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس کو تولا جائے گا، اس کا تولا جانا یقینی ہے، اور کس طرح تولا جائے گا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کی شکلیں موجود ہے وہی تولی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت قادر ہے اعمال کو بھی تولیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو جن کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں انہیں تو ہم تولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں تولی جاتی ہے، ہوا بھی تولی جاتی ہے، درجہ حرارت بھی تولا جاتا ہے، ہر چیز کے اپنے میٹر اور اپنے پیمانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال بھی تولے جائیں گے، اور پھر کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کو شکلیں بھی دیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اچھے اعمال حسین جمیل صورت کے اندر قبر میں انسان کے پاس آتے ہیں، اور برے اعمال سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو یہ اعمال کو اللہ رب العزت ممکن ہے شکل بھی دے، اور یہ اعمال تولے جانے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہونے والے، یعنی ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اول شرط تو ایمان کی ہے، ایمان، اسی لیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اعمال جو تولے جائیں گے وہ 2 مرتبہ تولے جائیں گے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے، یعنی پہلے ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوگا، یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کے پلڑے جھکیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے، کفر والے پلڑے ہوں گے، ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اڑنے لگیں گے اور وہ ناکام ہوں گے۔ اور پھر دوسرے جو ہے وہ اعمال، ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایمان، اعمال حسنہ، اعمال سیئات، یعنی اچھے اعمال، برے اعمال،
ان سارے اعمال کو تولا جائے گا، پھر جو اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال اس کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے تو اس کے مطابق سزا اور عذاب اسے ملے گا۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم۔ یہاں پر نقصان اٹھانے والے ایک تو جو کافر ہوں گا ایمان کے مقابلے میں، وہ تو سراسر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھائیں گا، اور جو ایمان والا ہوں گا جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اچھے اعمال کے مقابلے میں، وہ اپنا نقصان اٹھائیں گا اس طور پر کہ جو اس کی سزا ہے اسے اس سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ اب اللہ بخش دے، معاف کر دے، تو اللہ رب العزت کی شان ہے، الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پر کافروں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر جو آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی ان چیزوں کے اوپر، اعمال کے تولے جانے کے اوپر، اور میزان جو کل قیامت کے دن قائم کی جائیں گی، تو یہ کافر ایسے جو اس کا یقین نہیں رکھتے، تو جس کی وجہ سے انہیں کل قیامت کے دن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ایک عمل کا بدلہ دینے والے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا برا جو بھی عمل ہے، معمولی بھی ہے تو اس کو وہاں پر پائیں گا، اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کی سزا وہاں پر اسے ملیں گی۔ تو اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جو اعمال سارے تولے جائیں گے، اعمال کے اندر بظاہر شکلیں نہیں ہوتی اس کی، لیکن اس کی ایک حیثیت، اس کی ایک وقت اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص کو لایا جائیں گا، 99 اعمال نامے اس کے کھولے جائیں گے، اور اس کے ساری چیزیں اسے بتائی جائیں گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تیرا ہی نام اعمال ہے نا، کہ کئی فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کی؟ وہ اقرار کریں گا اور کہیں گا یہ میرا ہی نام اعمال ہے، اور وہ اندر کے اندر سوچیں گا کہ آپ کوئی نجات کا راستہ، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، تب اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری ایک نیکی آپ ہی باقی ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہوگا وہ اس کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ شخص نجات پا جائے گا۔ تو اعمال کی بظاہر دنیا کے اندر کوئی شکلیں نہیں ہے، لیکن جو نیک اعمال ہے وہ بھی اپنا وزن رکھتے ہیں، جو برے اعمال ہے وہ بھی اپنا وزن رکھتے ہیں۔ اگر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے تو وہ نیکی کے پلڑے کو جھکانے والے بنیں گے، اور جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو برے اعمال برائی کے پلڑے کو جھکائیں گے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والے ہیں، اور میزان کو قائم کرنے والے، ہر چیز چاہے کسی نے نہ دیکھا ہو، چاہے کسی نے نہ سنا ہو، چاہے کسی کو نہ پتا ہو، اعمال اچھے ہو یا برے، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں اور اس کو تولنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔